السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ثناء اللہ نقشبندی، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج عرس غریب نواز ہے۔ سب سے پہلے آپ کو عرس غریب نواز بہت بہت مبارک ہو۔ غریب نواز کا ایک واقعہ ہے جس کا حوالہ دیکھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلسلے چشتیت سے جس کی وابستگی ہو گئی نا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا آسان جنت نہیں ہے۔ یاد کریں، یہ چیز آپ اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی کوئی قرآن کی آیت ہو یا پھر حدیث ہو یا پھر کسی اولیاء کرام کے کرامات ہو یا واقعات یا اقوال ہو، اس کو جب تک آپ تفصیلانہ طور پر نہ سمجھ لینا تو آپ اس پر یقین نہ کریں۔ اگر آپ اس پر یقین کرتے ہیں اور اس کی حقانیت سے ناشنائی ہے آپ کے اندر، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، کتابوں میں بھی درج ہے، اور اس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ میں غریب نواز محو عبادت میں غرق تھے تو غیب سے آواز آئی، معین الدین میں تجھ سے راضی ہوں، اور قیامت تک جو بھی شخص سلسلے چشتیت یعنی جو تمہارے سلسلے میں داخل ہوگا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارا یقین ہے اس پر، لیکن کیا صرف سلسلے میں مرید ہو جانے سے آپ کے حق میں جنت ہے؟ اس پر یقین نہیں ہے۔ آپ ایک کو ورغلایا جاتا ہے، ایک غلط پلیٹ فارم پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسے سمجھے، غریب نواز ہیں کون؟ کیا ان کی عبادت اور ریاضت تھی جس سے ان کا اس قدر مقام بلند ہوا کہ غیب سے ان کی فضیلت، ان پر رضامندی اور اس قدر فضیلت بیان کیا گیا کہ جو سلسلے میں داخل ہوگا اس کے حق میں جنت ہے۔ آئے ہم غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ہم غریب نواز کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ برسوں آپ حق کی تلاش میں تھے۔ آپ بڑے بڑے اساتذہ کے طالب علم رہ چکے ہیں، آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کے قدموں میں جا کر آپ حق کے راستے کو تلاش کرتے تھے، تب کہیں جا کر انہیں حق ملا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 20 سال تک اپنے سر پر گٹھری رکھ کر وہ عثمان ہارونی اپنے پیر کے ساتھ وہ سفر پر رواں و دواں تھے، تب انہیں جا کر یہ افضلیت اور فضیلت ملی ہے نا۔ جب غریب نواز ہندوستان میں آ رہے تھے تو محمد گوری یہاں سے شکست کھا کر وہ جا رہا تھا۔ اس کے کچھ سپہ سالار نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے سپہ سالار کو شکست ہوئی ہے، حالات بڑا بیکار ہے، وہاں پر جانا بہتر نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو محمد گوری سے غریب نواز کے مریدوں نے کہا تھا کہ تم یہاں پر آئے تھے تلوار کے بھروسے، ہم یہاں جا رہے ہیں اللہ کے بھروسے۔ اور یقین جانیں آپ کہ کچھ دنوں کے بعد جب غریب نواز اجمیر معلیٰ میں قدم رکھتے ہیں نا تو آپ خواب کے ذریعے سے محمد گوری کو یہ آپ تاکید کرتے ہیں کہ تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، چل سفر کر، لشکر کو لے کر آ ہندوستان تو فتح کر دے گا۔ اور جب محمد گوری ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے جب وہ اجمیر میں پہنچتا ہے نا، اور جب غریب نواز کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا ہے تو وہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے سرکار آپ ہی تو تھے خواب میں جو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے تھے، اور آپ کے دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ جو آج میں جنگ جیت چکا ہوں۔ غریب نواز اس قدر طاقتور اور پاورفل تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ سلسلے چشتیت میں داخل ہو جانے سے جنت نہیں ہے، بالکل اسی ضمن میں اور اسی کمپیرزم کا واقعہ ایک اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت جبریل آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتابوں میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ مدینہ کے گلیوں میں چیخ چیخ کر پکار کر کہنے لگتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے کان میں یہ آواز ٹکرائی، آپ گئے اور آپ نے ایک ہاتھ مارا ہے حضرت ابو ہریرہ کو، وہ زمین پر گر گئے۔ جب یہ مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، سرکار کہتے ہیں اے امت تم نے ابو ہریرہ کو مارا کیوں؟
حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کبھی وہ امی آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر نماز کون پڑھے گا، پھر زکوٰۃ کون دے گا، پھر اس کعبۃ اللہ کی دیدار کے لیے کوئی آ کر حج کے ارکان کو کیسے ادا کرے گا، پھر وہ رمضان میں روزے نہیں رکھے گا، وہ الغرض دین کے بتائے ہوئے تمام تر احکامات پر وہ عمل نہیں کرے گا۔ سرکار مسکرانے لگتے ہیں، کہتے عمر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلسلے چشتیت میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو سلسلے چشتیت کے تمام تر وظائف اور اعمال کو آپ کو کرنے پڑیں گے، عمل کو کرنے پڑیں گے آپ کو۔ نماز تو فرض ہے، اسی سے کسی بھی سلسلے میں ہو آپ کو نماز تو پڑھنی ہے، زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، حج اور رمضان کے روزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مکمل یقین آپ کا ہوگا، تب